بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ رائج ہے۔ ایک ایسا گناہ جو دوسروں کی عزت کو پامال کر دیتا ہے۔ ایک ایسا گناہ جو حقوق الناس کو ضائع کرتا ہے۔ ایک ایسا قبیح گناہ جسے قرآن نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ جی ہاں، یہ گناہ اس قدر قبیح ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کی قباحت پر کوئی توجہ نہیں دیتے اور یہ بھلا کر کہ قرآن نے اسے قبیح ترین عمل کی فہرست میں رکھا ہے، اپنی تفریح کا ذریعہ بنا چکے ہیں۔ لوگوں کی عزت سے کھیلنا، ان کے پوشیدہ عیوب کو ظاہر کرنا، عیب جوئی کرنا، مذاق اڑانا تو بعض مسلمانوں کی محافل کا جز قرار پا چکا ہے۔ ہم کس طرح ایک ایسے گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں جس کے لیے قرآن مجید میں خداوند متعال شدت کے ساتھ نہیں کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت ہرگز نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم سب اس امر سے کراہیت رکھتے ہو۔ اس آیت کی ابتدا میں خدا نے دو ایسی باتوں سے روکا ہے جس کا نتیجہ غیبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے ایمان لانے والوں، بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہے، اور تجسس ہرگز نہ کرو، یعنی دوسروں کی طاق میں نہ لگے رہو۔ قرآن نے سب سے پہلے بدگمانی سے روکا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی کے متعلق بدگمان ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں تجسس کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے، اور اسی تجسس کے نتیجے میں اس شخص کے اعمال اور عیوب کو جان جاتا ہے، اور پھر اس کے پیٹھ پیچھے ان عیوب کا ذکر دوسروں کے سامنے کر بیٹھتا ہے۔ اس طرح ایک بدگمان انسان تجسس کے نتیجے میں غیبت کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جس طرح مردہ انسان کا گوشت کھانے سے انسانی جسم مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح غیبت کرنے والے شخص کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے اور کبھی بھی معنویت کے راستے کو طے نہیں کر سکتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سعادت حقیقی سے ہمکنار ہو تو ہم سب پر لازم ہے کہ قرآنی اصول و ضوابط کو اصول زندگی کے عنوان سے قبول کریں۔ خدایا ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما جو ہماری روح کو بیمار کر دیتے ہیں اور تجھ سے دوری کا باعث ہو جاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔